تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ حجر کا 5واں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس 5ویں رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط، جب آ گئے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس المرسلون، بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، قال، لوط نے کہا، انکم قوم منکرون، بے شک تم ناشنا سے لوگ ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، بل جئناک، بلکہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس، بما، اس چیز کے ساتھ، کانوا فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، واتیناک بالحق، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں حق کے ساتھ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس لے کر نکل اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور تو ان کے پیچھے رہ کر چل، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی، وَامْضُوا، اور چلو، حیث، جاؤ اس جگہ، تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی لوط علیہ السلام کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرَ، اس بات کی، کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ بے شک اس قوم کی جڑ، مقطوع، کاٹ دی جائے گی، مصبحین، صبح ہوتے ہی۔ وجاء اہل المدینہ، اور آ گئے شہر والے لوگ، یستبشرون، خوش خوشی۔ قال، لوط علیہ السلام نے کہا، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور مجھے غمزدہ نہ کرو۔ قالوا، قوم نے کہا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ قالوا، قوم نے کہا، اولم ننہک، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، عن العالمین، جہان والوں سے۔ قال، لوط نے کہا، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ لعمرک، تیری عمر کی قسم، انہم، بے شک یہ قوم والے، لفی سکرتہم، اپنی مستیوں کے اندر، یعمہون، مدہوش تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ، پس پکڑ لیا ان کو ایک چنگاڑ نے، ایک چیخ نے، مشرقین، سورج نکلتے وقت، اشراق کے وقت۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، پس ہم نے کر دیا اس بستیوں کے اوپری حصے کو نیچے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے برسایا ان کے اوپر، حجارتاً، پتھر، من سجیل، کنکریوں کے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، للمتوسمین، عبرت پکڑنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستیاں سیدھے راستے پر ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک جنگل والے لوگ، درخت والے لوگ، لظالمین، البتہ ظالم ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، بدلہ لیا۔ وَإِنَّهُمَا، اور یہ دونوں شہر، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، کھلے راستے پر ہیں۔ یہاں پر سورہ حجر کا 5واں رکوع
مکمل ہوا اور اس کی 69 آیتیں تام ہوئیں۔ سورہ حجر کے چوتھے رکوع کے بالکل آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا ذکر تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے فارغ ہوئے تو اب یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ واقعہ جو ہے سورہ اعراف کے اندر بھی ذکر کیا، سورہ شعراء کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا، یہاں سورہ حجر کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے، اور سورہ ہود کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا، سورہ قمر کے اندر بھی اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سورہ زاریات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ تو مختلف صورتوں کے اندر مختلف اس کے اجزاء کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ تو ان اجزاء کو جمع کرنے سے یہ ایک ترتیب جو معلوم ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آئے، اور لوط علیہ السلام جو تھے اس وقت وہ اپنے کھیتوں میں مشغول تھے۔ تو یہ فرشتے 4 فرشتے تھے، جبرائیل تھا، میکائیل تھا، اسرافیل تھا، اور ایک اور فرشتہ رافیل بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ 4 فرشتے آ گئے، اور یہ خوش شکل اور خوشنما اور خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، وہ صدوم کی بستی تھی، عمورہ، صدوم، یہ بستیاں تھیں ملک شام کے قریب ہی۔ تو اس بستی کی طرف اللہ تعالی نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو اس قوم کے اندر ہم جنس پرستی اور مرد کا مرد سے فائدہ اٹھانا اور عورتوں کا عورتوں سے جنسی فائدہ اٹھانا، لذت اٹھانا، یہ وبا اور بیماری اس کے اندر عام تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بدماشیاں اور خرابیاں بھی تھیں، کفر اور شرک بھی ان کے اندر تھا، اسی طریقے سے پیغمبر کی نافرمانی بھی ان کے اندر تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے گریبان کھلے بدماشوں کی طرح بیٹھے ہوتے راستوں میں، اور جو بھی گزرتا اس کے اوپر جملے کستے، اس کو تنگ کرتے، موقع ملتا تو اس کا مال لوٹتے، اور اس قسم کی چیگم اور جو گوند وغیرہ کی چیز تھی وہ کھاتے۔ مجلس کے اندر سر عام جو ہے سب کے سامنے یہ جانوروں کی طرح بدکاریاں، زنا اور ہم جنس پرستیاں کرتے۔ کوئی حیا، کوئی شرم ان کے اندر نہیں تھی، بلکہ ہر قسم کے خرابی اور عیب ان کے اندر تھے۔ پھر بھی لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے۔ سورہ عنکبوت میں ہے، جب لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا اور کہا ایسے نہ کرو ورنہ اللہ کے عذاب کے حقدار بن جاؤ گے، تو انہوں نے پھر لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا، ائتنا بعذاب علیم، لے آؤ آپ عذاب کی جو گردان کر رہے ہو، آپ عذاب لے آؤ ہم پر۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے بار بار تنگ کرنا شروع کر دیا کہ آپ عذاب لے آؤ، تو لوط علیہ السلام نے اس بھی اللہ تعالی سے دعا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ میری مدد فرما اس فاسد قوم کے خلاف۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ 4 فرشتے ان کی طرف بھیجے۔ اب یہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن لوط علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو یہ لوط علیہ السلام اپنے کھیتوں میں تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے، اور کام کر رہے تھے۔ یہ آئے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، تو لوط علیہ السلام سے الیک سلیک کرنے کے بعد لوط علیہ السلام سے کہا، مسافر ہیں، یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے اور ہمارے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں، ہم آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے جب ان کے چہرے دیکھے اور وہ دیکھے، تو لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی حالت بھی معلوم تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی عزت اور آبرو کا اندیشہ ہوا اور پریشان ہو گئے کہ یہ نوجوان یہاں پر آئے ہیں اور میری قوم کی بدماشی اپنے عروج پر ہے، تو ان کو اگر خبر ہو گئی تو کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑے گی۔ تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام ان کو چھپ چھپا کے اپنے گھر لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی اور اس کا نام جو ہے حائلہ تھا۔
یہ حائلہ جو تھی یہ اسی قوم کی تھی. لوط علیہ السلام اس قوم کے نہیں تھے، قوم صدوم کے. وہ تو آئے تھے عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی. قال انی مہاجر الی ربی سیہدین. لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چل دیے تھے. یہ جو تھی یہ حائلہ نام کی خاتون یہ اسی قوم کی تھی. لوط علیہ السلام نے وہیں پر شادی کی تھی، اور یہ اپنی قوم کی عادتوں سے بھی واقف تھی اور ان کے مزاج کو بھی جانتی تھی. جب اس نے دیکھا گھر کے اندر ایسے خوبصورت نوجوان آ گئے تو اس نے فوراً جو ہے اپنے قوم کے لوگوں کو خبر دے دی کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسے نوجوان آئے ہیں. تو وہ قوم والے جو ہے آئے اور لوط علیہ السلام سے ان کا مکالمہ ہوا اور انہوں نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی. تو مختلف صورتوں کے مجموعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکالمہ یہاں پر بھی آ جائے گا، کچھ دوسری جگہوں پر بھی ہے کہ سورہ قمر میں ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک پر مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے تھے، اور انہیں جو ہے فَطَمَسْنَ أَعْيُنَهُمْ ان کی آنکھیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی اور وہ اندھے ہو کر ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دے دیا کہ آپ اپنے آپ کو لوط علیہ السلام پر ظاہر کر دیں، اور ان فرشتوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور لوط علیہ السلام سے کہا اب آپ اس علاقے سے نکلیں، اس علاقے پر عذاب آنے والا ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ نکلیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کی یہ گھر والی جو ہے یہ حائلہ جو ہے یہ نہیں جا سکے گی، اس لیے کہ یہ بھی اپنی قوم کے ساتھ انہی کے نظریات پر ہے اور انہی کے کیا نام ہے ویژن پر ہے اور اسی کے مشن پر ہے. لہذا جو ہے یہ ان کے ساتھ ہی رہے گی اور یہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہوگی. تو چنانچہ ایسے ہی ہوا اور قوم کے اوپر عذاب آیا جس کا ذکر ان آیتوں میں آ رہا ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے جو تاریخ کے اندر لکھی گئی ہے کہ یہ بیماری قوم صدوم اور ان کے اندر کیسے آئی. کہتے ہیں ابتدا اس کی یہیں سے ہوئی ہے، اور یہ بیماری اس میں یوں آئی ہے کہ شیطان ایک خوبصورت لڑکی کی صورت میں ان کی قوم کے اندر آ کے رہنے لگا، اور وہ چوریاں کرتا تھا. کبھی ایک کی چیز چوری کر لی، کبھی دوسری کی چیز چوری کر لی. تو قوم کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور پھر اس کو جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور کہا کہ صبح اس کو جو ہے ہم تھانے لے جائیں گے اور کچہری لے جائے گی عدالت میں تاکہ اس کو سزا دلوا دی جائے. اور ایک آدمی کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ رہیں تاکہ یہ بھاگ نہ جائے، اس لیے کہ بڑا عیار اور چالاک ہے. چنانچہ وہ آدمی اس کی چوکیداری میں بیٹھ گیا. اب یہ شیطان نے موقع دیکھ کر اس آدمی سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے قریب کر دو، مجھے اکیلے جو ہے ڈر لگ رہا ہے، میں چیختا رہوں گا، شور کرتا رہوں گا اور تمہیں بھی سونے نہیں دوں گا. تو اس نے مجبوراً اس کو اپنے قریب کیا. جب وہ اس کے قریب ہو گیا تو شیطان نے اس کے جسم پر ہاتھ ملنا شروع کر دیا اور اس طریقے سے اس کی خواہش کو بیدار کیا، اور اس کی خواہش کو بیدار کر کے شیطان نے اس سے یہ برا فعل کروایا. اس سے اس آدمی کو لذت ملی اور اس نے پھر یہ فعل کیا، پھر کیا، اور پھر جب اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس آئے تو اس نے ان کو بتایا کہ میں نے ایسا فعل اس کے ساتھ کیا ہے اور مجھے اس میں بڑا لطف ملا ہے، اور اتنا لطف مجھے بیوی کے پاس جانے سے بھی نہیں ملا جتنا اس میں ملا ہے. تو ان قوم کے افراد نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا اور انہوں نے بھی اپنا منہ کالا کیا. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ بیماری ان کے اندر پھیل گئی، اور یہ بیماری اس قدر پھیل گئی کہ اس میں پھر مردوں سے ہی استمتاع حاصل کرتے رہے، اور عورتوں کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا. بیویوں کو بھی بالکل جو ہے اس کے پاس صرف اس لیے جاتے تاکہ نسل آگے بڑھے، باقی ان کو اپنی عورتوں میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی تھی. جس کے نتیجے میں ہوا یوں کہ عورتوں نے پھر عورتوں کے ساتھ سحاق شروع کر دیا، یعنی جنسی روابط عورتوں نے عورتوں کے ساتھ شروع کر دی. اور دوسری خرابی یہ ہوئی کہ یہ جو عمل کیا کرتے تھے، اور یہ عمل جو کوئی چھپ کر کوئی پوشیدہ جگہ میں نہیں کرتے تھے بلکہ سر عام مجلس کے اندر کرتے تھے اور فخر کرتے تھے اور ایک دوسرے کو فخریہ بتلاتے تھے کہ میں نے یہ کیا، دوسرے کہتے ہیں میں نے یہ کیا. تو گندگی غلاظت جب تک جو ہے چھپی ہوئی ہو اور پائپ کے اندر ہو، زمین کے اندر ہو، نالے کے اندر ہو، گندگی بہہ رہی ہے تو پورا علاقے والے بھی خاموش ہوتے ہیں، کہتے ہیں صحیح ہے گندگی صحیح.
لیکن جب وہ گندگی جو ہے گٹروں سے ابل کر باہر آتی ہے اور گلیاں اور سڑکیں خراب کرتی ہیں اور گھروں تک پانی آنے لگتا ہے تو سارے علاقے والے چیخ پڑتے ہیں کہ یار ان گٹروں کو صاف کیا جائے اور یہ گندگیاں یہاں سے ہٹا دی جائے۔ تو وہ پورا معاشرہ جو ہے گندا ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود اپنے مقدس نبی حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، نافرمانی کی، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے اوپر بھی انہوں نے دست اندازی کی کوشش کی، دست درازی کی کوشش کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بھی اپنے گمان میں انہوں نے عزت پامال کی۔ تو یہ اس قسم کی خناس قوم تھی، اور یہ عمل ان کے اندر اس انداز سے جو ہے شروع ہوا، اور پھر یہ عمل جو ہے وہ انسانیت کے اندر آ گیا، اور یہ عمل کرنا جو ہے یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اقتلوا الفاعل والمفعول، کہ جو یہ عمل کرتا ہے یا کرواتا ہے ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کو قتل اس انداز سے کیا جائے کہ ان کی موت جو ہے محض موت نہ ہو بلکہ عبرتناک موت ہو، اور عبرتناک موت ان کو دینے کے لیے سر عام ان کو ایسی موت دی جائے کہ جس سے معاشرے کے اندر سے یہ ناسور بالکل ختم ہو جائے اور اس کی جڑیں جو ہے ختم ہو جائے۔ اور اس کو عبرتناک سزا دینے کے لیے بعضوں نے کہا پہاڑ کے اوپر سے اس کو گرا دیا جائے، بعضوں نے کہا کہ اس کو دیوار کے نیچے دے دی جائے اور دیوار اس کے اوپر گرا دی جائے، بعضوں نے کہا اس کو سنسار کر دیا جائے، بعضوں نے کچھ کہا، بعضوں نے کچھ کہا۔ تو بہرحال سب کا مقصد یہی ہے کہ اس کو جو موت دی جائے تو وہ عبرتناک سزا دی جائے، اور اگر قاضی اور جج مناسب سمجھتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ اس جرم میں مبتلا ہوا ہے تو وہ دوسری سزا بھی اس کو دے سکتا ہے، اس لیے کہ یہ تعزیر ہے نہ کہ جو ہے حدود ہے۔ تو قاضی اگر مناسب سمجھتا ہے تو کوئی دوسری سزا بھی موت کے علاوہ تجویز کر سکتا ہے، قید کی صورت میں یا جو ہے کوڑے وغیرہ کی صورت میں۔ تو بہرحال یہ عمل اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر من عمل قوم لوط، جو کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کرتا ہے، یعنی ہم جنس پرستی کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس بھی جمع بڑے راستے سے کرنا اور یہ بھی حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی امرأتہ فی دبرہا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ جمع پچھلے راستے سے کرتا ہے تو اس نے میرے لائے ہوئے دین کا انکار کیا۔ تو جب اپنی بیوی جس سے جمع حلال ہے اس سے بھی پچھلے راستے سے جمع کرنا حرام ہے، اور آپ علیہ السلام کی اس کے اوپر لعنت ہے اور اس کو جو دین کا منکر قرار دیا گیا ہے، تو ایک مرد کے ساتھ جمع کرنا یہ اخلاقیات سے تو ہٹ کر یہ عقل اور شعور یعنی ایک انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے۔ جانوروں کے اندر بھی جو ہے ہمیشہ نر جو ہے وہ مادہ کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی سمجھ لو جیسے ایک شخص ہے، اگر آپ کسی مرد سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں تو آپ پھر کسی بکری سے اپنی خواہش پوری کریں، کسی گدھی سے اپنی خواہش پوری کرے، کسی کتیا سے اپنی خواہش پوری کرے، کسی کتے سے اپنی خواہش یہ ایسے ہی ہو گیا، اس لیے کہ وہ تو اس کا جوڑن ہی نہیں ہے، جہاں پہ خواہش پوری کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر یہ خواہش پوری کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک لعنتی فعل ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ کفار اور یورپ اور امریکہ اور جرمن وغیرہ یہ سارے جو کفار ہیں، یہ سارے کے سارے کفار جو ہے وہ ملکی سطح پر اس فعل کو جائز کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی شادیاں ہوتی ہے، اور ایسا کرنا ان کے ہاں کوئی جرم کی چیز نہیں ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان لوگوں پر بھی فی الفور عذاب اللہ کا آ جاتا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہاں پہ مسلمان بڑے آباد ہیں۔ اب مسلمان اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان مسلمانوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ڈالتے ہیں۔ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے مضمون واضح کھول کر بتلایا کہ اگر یہ مسلمان یہاں مکہ کے اندر نہ ہوتے تو تم صحابہ کو ان پر مسلط کر دیتا اور تم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالتے، لیکن یہ مسلمان تھے، یہ بھی اس
لپیٹے کے اندر آ جاتے، مر جاتے۔ تو یہ مسلمان جو وہاں پر اہل ایمان آباد ہے نا، یہ انہی کی برکت ہے کہ ان کی برکت سے کفار محفوظ ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج بھی اگر یہ مسلمان امریکہ کو چھوڑ دے، یورپ کو چھوڑ دے، اور ان گندے مقامات اور غلیظ جگہوں کو چھوڑ دے جو ظاہری طور پر جن پر بڑا خوشنما ٹائٹل لگا ہوا ہے اور اندر غلاظت اور پخانے بھرے ہوئے ہیں، اگر ان غلیظ ملکوں سے یہ مسلمان اہل ایمان نکل آئیں تو آپ دیکھنا کہ ان کے اوپر کیسے اللہ کا عذاب آتا ہے، کیسے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی برکت سے لوگ بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسلمان جو ہے بس اب کیا کہا جائے، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا دین چھوڑ کر، اپنا مذہب چھوڑ کر، اپنے جو ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر، اپنا پاکستان جیسا بہترین اور پاکستان جیسا جو ہے ملک چھوڑ کر اس غلاظت کے ڈبوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، جو بظاہر بڑا خوشنما لگتا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے پھر ان کے گن گاتے ہیں اور راگ الاپتے ہیں، یہاں پر آ کر ان کی جو ہے بس ایک ہی جگالی کرتے رہتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے۔ تو بہرحال اہل ایمان کو چاہیے کہ کافروں کے ملکوں سے نکل جائے، واپس اپنے ملکوں میں جا کر آباد ہو جائیں، جا کے جو ہے جو مسلمانوں کے ممالک ہے، جو عرب کا ہے عرب چلا جائے، جو ایشیا کا ایشیا میں آ جائے، جو پاکستان میں آ جائے، جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ اپنے ملکوں میں چلے جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان قوموں کے اوپر نازل ہو اور ان کی عبرت اور ان کی تباہی کے ساتھ اہل ایمان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر فلما جاء لوط المرسلون، جب آ گئے لوط کے گھر والوں کے پاس المرسلون بھیجے ہوئے، یعنی وہ 4 فرشتے جس کا بھی میں نے نام لیا۔ قال انکم قوم منکرون، کہا تم لوگ تو ناشنا لوگ ہو، یہاں نہ یہاں کے رہنے والے لگتے ہو، نہ اس شہر کے لوگ ہو، نہ یوں لگتا ہے کہ مسافر ہو، اس لیے کہ مسافروں کی اپنی جو ہے کیفیت ہوتی ہے، اور گرد آلود کپڑے ہوتے ہیں، گرد آلود جو ہے ان کا حلیہ ہوتا ہے، مسافر بھی نہیں لگتے ہو، بالکل بنے ٹھنے صاف ستھرے ہو، تو ایک ناشنا جیسے لوگ ہو تم لوگ، تو کون ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، یہ ساری باتیں جو یہاں پر ذکر ہو رہی ہے یہ انہوں نے بعد میں بتلائی، اس وقت نہیں بتلائی، جس کی تفصیل سورہ ہود کے اندر ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے جب حضرت یہ جو قوم آ گئی اس کے بعد کی باتیں ہیں، سورہ ہود کی وضاحت سے یہ بات معلوم ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بما، اس چیز کے ساتھ کانوا فیہ یمترون جس میں وہ شک کر رہے تھے، یعنی عذاب لے کر آئے اور وہ عذاب نہیں مانتے تھے، شک کرتے تھے، آپ سے مطالبہ کرتے تھے ائتنا بعذاب الیم، لے آؤ عذاب لے آؤ۔ تو ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی یہ قوم شک کر رہی تھی، واتیناک بالحق، اور ہم آئے ہیں یقینی بات کے ساتھ، حق بات لے کر آئے ہیں، سچی رپورٹ ہے، بالکل ہم عذاب لے کر آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، مزید تاکید، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس قوم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کافی مزاحمت کی تاکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جھگڑے سے بھی تعبیر فرمایا کہ کسی طریقے سے عذاب ان سے ٹل جائے، لیکن فرشتوں نے کہا نہیں، اللہ کا حکم قطعی ہو چکا ہے کہ عذاب آنا ہے۔ اب آپ جو ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں سے۔ اسرا یسری، اسرا کے معنی رات کے وقت چلنے کے، تو یہاں پہ جو ہے آگے چونکہ لیل کا ذکر آ رہا ہے تو اس میں رات کے معنی کی تجرید کر دی گئی ہے، اس لیے فَأَسْرِ کے معنی صرف چلنے کے، تو اپنے گھر والوں کو لے کر چلیں، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت لے کر۔ یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں رکھنا، فَأَسْرِ، دیکھیں یہ لفظ وہی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، سورہ بنی اسرائیل کی شروع میں بالکل آئے جہاں پہ معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو بعض جو ہے لوگ جو کہ معجزات انبیاء کرام کے منکر ہیں، وہ وہاں پہ تعریفات کرتے ہیں اور اسرا کے معنی بیان کرتے ہیں کہ روح کو لے کر چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے اور بیداری میں آپ کو کوئی معراج نہیں ہوئی ہے۔ اسرا کے یہ معنی بیان کرنا کہ خواب میں چلے گئے اور روح کو لے کر گئے، یہ ایک تحریف ہے۔ دیکھیں یہاں پر وہی لفظ آ رہا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام کوئی خواب میں اس علاقے سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ بیداری کے اندر جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو، 2 بیٹیاں تھیں ان کی جو مومنہ تھی،
ان پر ایمان لائی تھی ان کو لے کر نکلے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَ، اور آپ پیچھے لے کر چلنا ہے ان لوگوں کے، تاکہ کوئی رہ نہ جائے، ان کو ساتھ پیچھے لے کر چلنا۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی۔ وَامْضُوا، اور چلتے رہو، چلو، حیث، اس جگہ تؤمرون، جا کر تمہیں حکم دیا گیا۔ ان کو حکم تھا کہ بس یہاں سے نکل کے ملک شام پہنچے اور ان علاقوں کو چھوڑ دیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے وہی کر دی الیہ، لوط علیہ السلام کی طرف، ذالک الامر، اس حکم کی، اس بات کی، کہ ان دابر ہؤلاء، کہ ان لوگوں کی جو بیخ ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، بس ان کی جو نسل ہے نا، چھوٹے سے لے کر ان کی پوری نسل ہی کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بڑوں کو جو ہے مار دیا جائے گا اور بچے رہ جائے گی اور عورتیں رہ جائے گی، نہیں، ان کے جو جانور ہیں، ان کے کتے اور بلی تک ہیں، ان سب کے اوپر یہ عذاب آئے گا اور ان میں ان کی بالکل بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ مقتول، ان کی جڑ کو کاٹ دیا جائے گا۔ مصبحین، جب یہ صبح کریں گے تو صبح کے وقت یہ سارا عذاب آئے گا۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ رات کو جو اس علاقے سے نکل جائیں۔ وجاء اہل المدینہ، یہ جو واقعہ شہر والے آ گئے، صدوم والے جو ہے لوط علیہ السلام کے، جب ان کی اہلیہ نے بتلا دی ان لوگوں کو، تو یہ پہلے کہے، اور یہ جو مکالمہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کو، وہ یہ بات کہے، تو یہ آ گئے، شہر والے آ گئے، یستبشرون، خوش ہوتے ہوئے، اوہ لڑکے آ گئے ہیں، خوبصورت لڑکے ہیں، بس یہ ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اپنی خواہش ان سے پوری کریں۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان ہؤلاء ضیفی، خدا کے بندو، یہ میرے مہمان ہیں، اور تم ان کو رسوا کرو گے تو یہ میری رسوائی ہے۔ فلا تفضحونی، مجھے خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کے ساتھ یہ حرکت کر کے یہ تو تم مجھے رسوا کرو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ خزی کے معنی بھی رسوائی کے ہے، فضیحت کے معنی بھی رسوائی کے ہے۔ تو تاکید کے ساتھ ان کو کہا کہ میرے مہمان ہیں، آپ ان کو بے آبرو کرو گے تو ان کی بے آبروئی ہے، میری بے آبروئی ہے، ان کی رسوائی میری رسوائی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس اللہ کے رسول کی بات کو مانتے اور ان کی جو ہے مہمانوں کی قدر کرتے اور اپنے علاقے میں آئے ہوئے باہر کے مسافروں کی، چلو باہر کے لوگ ہیں، مسافر ہیں، ان کی نہیں، انہوں نے الٹا جو ہے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اولم ننہک عن العالمین، کہ ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا تمام جہان والوں سے کہ آپ باہر کے لوگوں کو کبھی جگہ نہیں دینا، لیکن آپ نے باہر کے لوگوں کو جگہ دی ہے، اب ان کے ساتھ تو ہم یہ کام کریں گے۔ ہم نے تو آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے باہر کے کسی شخص کو جو ہے اپنے ہاں جگہ نہیں دینی ہے، تو آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور آپ نے باہر کے لوگوں کو اپنے ہاں جگہ دی۔ ہم نے کہا بھی تھا کہ کوئی جگہ دے گا تو پھر پورے علاقے کے لوگ اس باہر کے آئے ہوئے مہمانوں کے اندر اپنی غلیظ جو ہے جنسی خواہش پوری کرنے کے اندر شریک ہوں گے، یہ تو ہمارا رول ہے۔ تو آپ نے تو باہر کے لوگوں کو جگہ دی ہے، اب اصولی طور پر جو ہے ہم سارے اس کے اندر مشترک ہو گئے۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو، ابھی تک ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کی قربانی پیش کر دی، فرمایا ہؤلاء بناتی، ٹھیک ہے یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ آپ لے لو اور ان کو اپنے نکاح میں لے آؤ، آپ کے سردار ان کو اپنے نکاح میں لے آئے، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں یہ کام کرنا ہے، اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کو اپنے نکاح میں لے آؤ اور اپنی خواہش پوری کر لو، سرداروں کو پیش کر دیں۔ یا بناتی سے مراد جو ہے قوم کی بیٹیاں ہیں، اس لیے قوم کی جو ہے بیویاں ہیں، ان قوم کے افراد کی بیویاں ہیں، اس لیے کہ قوم کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیویاں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں روحانی طور پر۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بیویوں کو اپنی بیٹی سے تعبیر کیا کہ آپ کی یہ جو بیویاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، تو ان عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، جاؤ تمہاری جو بیویاں ہیں جو میری روحانی بیٹیاں ہیں، جاؤ ان سے اپنی خواہش پوری کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنا ہے۔ تو دونوں تعبیریں کی گئی ہے، بناتی سے حقیقی بیٹیاں بھی مراد لی گئی ہیں اور بناتی سے
قوم کی جو عورتیں ہیں، جو ان کی بیویاں تھیں لوگوں کی، وہ بھی مراد دی گئی ہیں۔ لیکن یہ لوگ اتنے مدہوش تھے، ان کے اوپر جنون ایسا سیکس کا اور جنسی جذبات ان کے اوپر ایسے غالب تھے کہ ان کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اور یعنی ان کی وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں بیان فرمائی ہے، لعمرو کا، آپ کی عمر کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعزاز دیے ہیں ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان اور عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ تو دیکھیں یہاں پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اور جان کی قسم اللہ نے، انہم لفی سکراتہم، بے شک یہ لوگ اپنے اس سیکس کے نشے میں اور اس مستی کے اندر ایسے تھے، یعمہون کہ مدہوش تھے، ان کو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ نفسیات والے بتائے گی کہ یہ سیکس کے اور جذبات کا کون سا ایسا درجہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کا ذہنی معاف ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ہم جنس پرستی کے اندر یہ لوگ اس درجے کے اور اس لیول کے شدت پسند لوگ تھے، اور جن کی شدت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مدہوشی کی کیفیت کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ تو پھر یہاں پر قصہ مختصر، پھر یہ مکالمہ ہوا جو پیچھے ذکر ہوا، یہ مکالمہ ہوا حضرت لوط علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان۔ پھر انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر ان کے بعد جو ہے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا جس سے وہ سارے نابینا ہو گئے اور اندھے ہو گئے، دیکھنے نظر نہیں آ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب لوط علیہ السلام اس علاقے سے نکلے فأخذتهم الصیحۃ، تو ایک دھماکے نے، صیحہ چیخ کو کہتے ہیں، ایک بلاسٹ نے اور ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا، مشرقین، اور یہ بلاسٹ ہوا تھا مشرقین، اشراق کے وقت، جس وقت سورج نکل رہا تھا تو اس وقت یہ بلاسٹ ہوا اور یہ دھماکہ ہوا، اور یہ اتنا بڑا دھماکہ تھا، اتنا بڑا بلاسٹ تھا کہ فجعلنا عالیہا سافلہا، کہ ان کے جو بستی کا اوپری حصہ تھا وہ بالکل الٹ ہو گیا، اور وہ نیچے آ گیا، اور نیچے والا حصہ جو ہے وہ اوپر آ گیا، اور زمین بالکل ان کے اوپر الٹ دی گئی، اور وہ بالکل زمین کے اندر پس گئے، دب گئے۔ اتنا بڑا بلاسٹ تھا، وہ پوری زمین اٹھ گئی نیچے سے، اور وہ اٹھ کر جو ہے بالکل کلٹی ہو گئی ان کے اوپر۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ایک پر سے اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے اس کو پلٹ دیا۔ اب یہ مردار ہو گئے سارے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، ہم نے ان کے اوپر برسائے، پتھر برسائے۔ اللہ کی نفرت دیکھیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو دیکھو، جب کسی کو نفرت ہوتی ہے، دشمندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان باتوں کو یہ کرتے ہیں کہ وہ جب کسی کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جب وہ قتل ہو تو زیادہ نفرت ظاہر کرنے کے لیے اس کے پورے جسم کو چھید کر دیتے ہیں اور اس کے پورے جسم کو خراب کرتے ہیں، حالانکہ مر چکا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ کلاشنکوف کی جو ہے فائرنگ کرتے ہیں اور اس کو بالکل کیا نام ہے، تہس نہس کر دیتے ہیں، اس کی باڈی کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس حرکت سے وہ لوگ اپنی نفرت ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس فعل سے اتنی نفرت کہ یہ مر گئے تھے، لیکن مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ان مرے ہوئے جسموں کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی اور ان کو بالکل چور چور اور بھوس کر دیا اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفرت اس فعل سے۔ تو ہم نے برسائے ان کے اوپر پتھر من سجیل، کنکر کے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، للمتوسمین، عبرت والوں کے لیے کہ وہ عبرت حاصل کریں، کہ یہ صرف قوم لوط علیہ السلام کی خصوصیت نہیں تھی کہ انہوں نے یہ کام کیا تو ان پر عذاب آئے، نہیں، یہ اللہ کی دستور ہے، سنت ہے۔ تو جو شخص بھی ایسا عمل کرے گا، جو عمل جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا، تو وہ عذاب خداوندی کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو متوسمین، عبرت ان لوگوں کو چاہیے کہ عبرت حاصل کریں۔ متوسمین کے معنی امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں، کہ انہوں نے اس کے ایک معنی جو ہے کیے ہیں اہل فراست کے ساتھ، کہ اہل فراست نیک لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے عبرت حاصل کریں۔ تو اس آیت میں حالانکہ آگے آ رہا ہے کہ اس میں مومنین کے لیے نشانی ہے،
لیکن کہا کہ اہل فراست اور نیک لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وجہ اس کی یہ بتلائی جاتی ہے کہ یہ جو نیک صلحاء قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خانقاہوں میں رہتے ہیں اور دینی مذہب وغیرہ کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عورتوں سے تو دور رہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا زیادہ اختلاط لڑکوں اور مردوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ بیماری پھر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے خاص کر تاکید کر کے یہاں پر اہل فراست، اہل تقوی، اہل نیک لوگ جو ہے اہل عبرت، ان لوگوں کو خاص طور پر جو ہے الگ ذکر کر کے جو ہے تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا جو ہے زیادہ اختلاط چونکہ مردوں کے ساتھ رہتا ہے اور زیادہ اختلاط تمہارا لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے، تو ایسے نہ ہو کہ تم لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں اور اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ ہم نیک اور صلاح ہیں تو ہمیں جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو معاملہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر خصوصی طور پر ان کو جو ہے وہ کیا گیا، انڈکٹ کیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ تم لوگ، خاص تنبیہ ان لوگوں کو کر دی گئی جو اہل فراست ہیں، اہل اللہ ہے، نیک لوگ ہیں، صلاح ہیں، دینی جو ہے حلقوں کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، کہ کہیں تمہارے اندر یہ بیماریاں نہ آ جائیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک لوط علیہ السلام کی جو بستی ہیں یہ ابھی بھی واضح ہے، راستے میں ہے، مقیمن، اور ایسا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ یہ لوگ وہاں سے سفر کر کے گزرتے تھے اور ان لوگوں کا سفر ہوتا تھا یہ مشرکین مکہ وغیرہ کا اور دیگر لوگوں کا، اور ابھی بھی یہ بستیاں وہاں پر تباہ شدہ حالت میں موجود ہیں، ان کے آثار وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہو، اور آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بستیوں کو، تو یہ راستے میں ہے، چلتے چلتے جو ہے آپ ان عبرت کی جگہوں کو دیکھ سکتے ہو۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، اگرچہ لوگوں نے اب اس کو ایک قسم کی پکنک پوائنٹ بنا دی ہے، وہاں پہ بعضوں نے ہوٹل بھی بنا دیے ہیں اور لوگ آتے ہیں اور اس کو ایک آثار قدیمہ کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ کہ عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے کل ایمان والوں کے لیے، متوسمین کے لیے خاص کر، اہل فراست اہل تقوی کے لیے خاص کر نشانیاں ہیں، اور کل مومنین کے لیے اس میں نشانی ہے۔ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ پورا ہو، اسی کے ساتھ متصلاً حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، ایکا کہتے ہیں درخت کو، اور جنگل کو بھی ایکا کہتے ہیں اس لیے کہ درختوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ایک درخت تھی اور اس کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی اور اس کی عبادت کرتی تھی اور اس کو بڑا مقدس اور بابرکت سمجھتی تھی، اور وہاں پہ جا کے نظر و نیاز وغیرہ چڑھایا کرتی تھی۔ تو حضرت لوگ عقیدے کے اعتبار سے تو یہ لوگ مشرک تھے، عمل کے اعتبار سے ان میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ تفصیل اس کی جو ہے سورہ ہود کے اندر گزر چکی ہیں، یہاں پر صرف ایک ہی آیت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک جنگل والے لوگ یا درخت والے لوگ لظالمین، ظالم تھے، گناہ گار مشرک بھی تھے اور بدعمل بھی تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب بھی کی انہوں نے، تو ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ سورہ ہود میں اس کی تفصیل گزر چکی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اللہ فرماتے ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور ان کی جو بستی تھی یہ مدین کے اندر آباد تھے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام ہے، اور اس کے علاقے نام پر جو علاقہ آباد ہوا وہ مدین تھا۔ تو یہ مدین کے اندر آباد قوم تھی، یہ مدین اور صدوم، شعیب علیہ السلام کا علاقہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ، یہ دونوں علاقے لبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ کھلے راستے پر ہیں، واضح راستے پر ہیں، کوئی اندر جانے نہیں پڑتا۔ یہ دونوں شہر اور دونوں علاقے جو ہے لبِإِمَامٍ مُبِينٍ، لب بام ہے، سر راہ ہے، چلتے چلتے جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس سے عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ 5واں رکوع جو ہے سورہ حجر کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا 6واں رکوع آخری رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے، چھوٹے بڑے صغائر کبائر، ظاہر باطنی،
جس نے بھی گناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایمان کے ساتھ قائم رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے